अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि हम एजुकेशन, ट्रेनिंग और जनरल अवेयरनेस पर फोकस करते हैं और आज हम बात करेंगे एजुकेशन के एक एस्पेक्ट की। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि इसी माह मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात के नताइज का ऐलान हुआ। इन नताइज को देखकर लोग हैरान भी हैं और परेशान भी हैं। ज़्यादा नंबर लेने वाले भी मुंह छिपाते फिर रहे हैं और कम नंबर लेने वाले भी हैरान हैं। ये ऐसे नताइज हैं जिनको माशरा कबूल करने को तैयार नहीं और ना ही कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी, ख़ास तौर पे प्रोफेशनल कॉलेजेस की इंतज़ामिया मीटिंग्स पे मीटिंग्स कर रही हैं कि ये कैसे डिटरमिन किया जाए कि दाखिले का हकदार कौन है। लाहौर बोर्ड के मैट्रिक के नताइज में 707 तालिब इल्मों में 100 में से 100 यानी 100% मार्क्स जो है वो हासिल किए हैं। मुल्तान बोर्ड का मैंने रिज़ल्ट देखा, उसमें से 48 तलबा ने 100% मार्क्स हासिल किए हैं। नाजरीन, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ और आज भी सुन रहा हूँ कि मुल्क वक्त के नाज़ुक तरीन दौर से गुज़र रहा है। बहरहाल आज हमारा निज़ाम तालीम तो वाकई ही नाज़ुक तरीन दौर से गुज़र रहा है। कोविड ने जिस तरह सारी दुनिया में शब और रोज़ के मामूलात को तब्दील करके रख दिया, तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो ऑफिस से बारे में हों, जो फैक्ट्रियां हैं या मार्केटें हैं, हर जगह पे वक्त तब्दील हो गए। कभी कोई बंद हो रही हैं और कभी खुल रही हैं। और इसी तरह स्कूलों और कॉलेजों में जहाँ के एजुकेशन का एक सिस्टम था, वहाँ भी तब्दीली आ गई और जहाँ जहाँ मुमकिन था एजुकेशन को ऑनलाइन कर दिया गया, लेकिन ये बहुत ही कम जगहों पे ऐसा मुमकिन हो सका। ऐसी सूरत हाल में बहुत ज़रूरी था कि हमारे निज़ाम तालीम से ताल्लुक़ रखने वाली जो इंतज़ामिया है वो ब्रेन स्ट्रॉमिंग करती और इम्तहानात के सिस्टम्स और मैनेजमेंट पर गौर करके कोई बेहतर या प्रोफेशनल तरीके का कोई हल निकालती, और ऐसा हल जिसको हमारे प्रोफेशनल कॉलेजेस फर्दर स्टडी के लिए तालिब इल्मों को जब उन्होंने दाखिला देना है तो उनके लिए ये काबिल कबूल होता। ये नताइज तो जो हम देख रहे हैं ये तो जग हंसाई वाली बात है और तलबा का तालीम का मेयार उनके हासिल करदा नंबरों के मुताबिक है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के जो इंतज़ामिया है वो जमा तफरीक के फार्मूलों से कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो कि असल मेरिट का हल नहीं है। ये पता नहीं चल सकेगा कि कौन से तलबा जो हैं वो वाकई इतने नंबरों के काबिल हैं कि नहीं हैं। ये इम्तहानात से पहले सोचने और करने की बातें थीं। प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स को इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करना चाहिए और अब भी जो मुतल्लिका इंस्टीट्यूशंस हैं या एजुकेशन काउंसिल्स हैं, एजुकेशन काउंसिल से मेरी मुराद ये है कि जैसे ये मेडिकल काउंसिल है, डेंटिस्ट की है, आर्किटेक्चर्स वालों की है, इंजीनियरिंग वालों की है, फार्मेसी वालों की है, इनके सारे जो सरबराहान हैं और उनको बुला के और बाकी जो इम्तिहान लेने वाले हैं उनको बिठा के इस पे कोई ऐसा जो है हल निकाला जाए जिस पे मेरिट जो है कम से कम कंप्रोमाइज़ हो। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मेरिट पे कंप्रोमाइज़ तो हो चुका, लेकिन इसमें कमी कैसे की जा सकती है, ये सोचने वाली बात है। और अगर ये इसी तरह लड़ाई झगड़ा होता रहा और प्रोफेशनल कॉलेजेस कुछ और कहते रहे, काउंसिल्स कुछ और कहती रहीं, जिन्होंने कल को लाइसेंसेस देने हैं उनको प्रैक्टिस करने के लिए, तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। नाजरीन, आप सब जानते हैं कि एजुकेशन जो है ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट सिर्फ़ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के लिए होना चाहिए और चारों सूबों के एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं उनको मिल बैठ के
سسٹمز کے اندر جو ہے وہ بہتری لانی چاہیے، جو کہ سارے ملک کے لیے ایک فائدہ مند چیز ہوگی۔ میں اس وقت کریکولم کی بات نہیں کر رہا، میں سسٹمز کی بات کر رہا ہوں۔ ایجوکیشن سسٹمز کی بہت سی ڈائمینشنز ہیں، لیکن میں آج صرف اسیسمنٹ یا ایویلویشن کہہ رہے ہیں یا امتحانات کہہ رہے ہیں، اس کے بارے میں یہ ایک چھوٹا لیکن اہم جو ہے وہ ایریا ہے، اس کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں یہ اسپیکٹ جو ہے بالکل میں کہوں گا کہ مذاق بن چکا ہے۔ سوشل سائنسز میں یا لنگوسٹکس میں 100% یا 98% یا 97% مارکس دینا جو ہے یہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کا جو اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ہے، یعنی معیار تعلیم ہے، وہ کوئی اعلیٰ درجے کا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں میتھمیٹکس ہوں یا سائنسز ہوں، اور وہ بھی ان کا وہ حصہ جس کے میں فارمولے ہوں یا کوئی ایکویشنز ہوں، اس میں تو 100% مارکس آ سکتے ہیں، لیکن باقی چیزوں میں بھی 100% مارکس جو دینا وہ مناسب نہیں ہے۔ ایجوکیشن کی کوالٹی اور سٹینڈرڈز کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاروں صوبوں کے ایجوکیشن منسٹرز کو مل کے اس پہ کام کرنا چاہیے، اور ان کو میری سجیشن ہوگی کہ اس پر آپ تھوڑی سی ریسرچ کروائیں۔ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسڈ دور کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ تبدیل کریں۔ میں پھر یہ کہوں گا، ریپیٹ میں کر رہا ہوں، یہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسڈ دور میں آپ سارے سسٹمز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کا جو ایویلویشن سسٹم ہے اس پہ تھوڑا سا ریسرچ ہونی چاہیے کہ یہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ بہتر ہوگا کہ یہ جو آپ امریکن سسٹم ہے اور برٹش سسٹم ہے اس کے درمیان میں چلیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ برٹش ایویلویشن سسٹم ہے، اس میں آج بھی اگر 60 یا 65% مارکس لے لیتے ہیں تو ایسے طلبہ جو ہیں وہ بہت انٹیلیجنٹ طلبہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ امریکن ایویلویشن سسٹم کی جو بنیاد ہے وہ بی ایف اسکینر کی ری انفورسمنٹ تھیوری پر ہے۔ یہ ناظرین 1950 اور ارلی 60s میں ہیومن لرننگ میں جو ریسرچ ہے وہ پیک پہ تھی، اور اس میں بہت زیادہ کام جو ہے وہ اسی دوران میں ہوا ہے، 50s اور ارلی 60s میں بہت سے جو ہے سائیکالوجسٹ کام کر رہے تھے۔ تو اسکینر نے اپنی ری انفورسمنٹ تھیوری کا کانسیپٹ جو وہ لوگوں کو دیا، اور اس وقت اس نے ایجوکیشنسٹ اور جو ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ ہیں ان کی توجہ جو ہے اپنی تھیوری کی طرف دلائی، اور اس نے کہا کہ اس سے بہت پازیٹیو رزلٹ ہیں اور بچے جو ہیں وہ بہتر امپروو بہت تیزی سے کرتے ہیں۔ اب میں اس تھیوری کے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بہرحال اس تھیوری کو سامنے رکھتے ہوئے پھر یہ وہاں ہائر مارکس جو نا وہ دینے شروع کر دیے۔ اس وقت پاکستان میں ہمارا یہی سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے، یعنی اسی سسٹم کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ میں اس کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ میری رائے یہ ہے کہ اس تھیوری کو امریکہ میں بھی اور باقی دنیا میں بھی جہاں جہاں اس ری انفورسمنٹ تھیوری کو، جس میں کہ کسی نے نہیں سوچا بعد میں، اور امریکن ایجوکیشن سسٹم کہنا شروع کر دیا، یہ آنکھیں بند کر کے انہوں نے فالو کیا ہے۔ اور اس کا بہت بڑا ایک نقصان بھی ہے، فائدہ ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایک بہت بڑا نقصان بھی ہے۔ جب آپ 100 میں سے 98 یعنی 98% مارکس دیں گے تو روم فار امپروومنٹ جو ہے وہ بہت نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ منزل پہ جو ہے وہ طالب علم پہنچ گیا، اور ونس یو ریچ تو اس کے بعد جو ہے وہ جدوجہد تو ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ برٹش سسٹم نے یہ کیا کہ یہ روم فار امپروومنٹ جو ہے نا رہنا چاہیے، اور طالب علموں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ابھی مجھے اور امپروو کرنا ہے، 65 یا 70 سے میں نے اگر 90 تک پہنچنا ہے تو ابھی بہت سا کام فردر کرنے والا ہے۔ تو یہ میرا یہ خیال ہے کہ بلکہ میری یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ برٹش اور امریکن سسٹم کے
بین ہمیں چلنا چاہیے، اور سارے ایجوکیشن منسٹر جو ہیں پروونسز کے، ان کو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ وہ اس سے تھوڑی سی ریسرچ کروا لیں. اس سے ایجوکیشن سسٹم بہت بہتر ہو جائے گا، اور مجھے بڑا اس پہ یقین ہے کہ اسٹینڈرڈ اور کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے وہ بھی بہت بہتر ہو جائے گی. اب آپ مارکیٹ میں جا کے دیکھ لیں. آئی ہیو میٹ مینی اسٹوڈنٹس، مارکس کتنے لیے ہیں جی؟ 97% جو ہے نا، لیکن ان سائڈ جو ہے نا وہ بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ذرا بہت سوچنے کی بات ہے، اور ایویلیویشن سسٹم کو ریوائز کریں فوری طور پہ. اور ویسے تو پورا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے، جو ہماری منسٹری ہے، فیڈرل منسٹری فار ایجوکیشن ٹریننگ ہے، وہ ایک کریکولم انہوں نے بنایا ہے. وہ اس میں بہتری آہستہ آہستہ آتی جائے گی. لیکن میں سسٹمز کی بات کر رہا ہوں. جب میں سسٹمز کی بات کرتا ہوں تو اس میں تمام اسپیکٹ جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں. اس پہ میں انشاءاللہ ایک علیحدہ ویڈیو بھی بناؤں گا. امید ہے کہ متعلقہ لوگوں تک میری یہ ویڈیو پہنچے گی، اور آپ بھی اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور اس کو فارورڈ کریں، تاکہ پیرنٹس کو اور اسٹوڈنٹس کو پتہ چل سکے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ اس سے جو ہے ہمارا ہر ایک کا مستقبل تو ہے ہی ہے، لیکن مجموعی طور پہ ہماری قوم کا مستقبل بھی جو ہے اس سسٹم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہ سب کے فائدے کی بات ہے. اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں اور فارورڈ کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے. خالد اقبال کی طرف سے آپ کے لیے بہت سی دعائیں.